عزیز آباد کے بعد بہادر آباد میں بھی تالے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ۔ بہادر آباد مرکز پر خالد مقبول صدیقی کے گروپ کا جشن آزادی کی تقریبات پر اجلاس ہو رہا تھا۔ اس دوران مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ انیس قائم خانی کی سربراہی میں اپنا اجلاس کرنے مرکز پہنچے۔ انتظامیہ کے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی گئی اور تشدد ہوا۔ جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران ڈی وی آر سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان ڈی وی آر سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا، اطراف میں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود۔ ایم پی اے اعجاز الحق کا کہنا ہے انیس قائم خانی نے مجھے کمرے میں تھپڑ مارے۔ ذاکر حسین کو ایم پی اے فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ لندن والے ہیں، انہیں مارو۔ سابق گورنر کامران جسوری کا اظہار افسوس، کہا صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پارٹی قائدین دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے، جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 13 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مزید 1 نشست پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی آگے ہے۔ مظفر آباد کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے، ووٹوں کی گنتی جاری۔ راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنان کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایل اے 30 مظفر آباد پر نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا۔ ایل اے 32 پر نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر کامیاب قرار پائے۔ ایل اے 35 پر نون لیگ کے چودھری اسماعیل گجر، ایل اے 36 پر نون لیگ کے حسن حافظ رضا کامیاب، ایل اے 37 پر نون لیگ کی مریم جاوید کامیاب، ایل اے 38 پر نون لیگ کے چودھری ذیشان فاتح رہے، ایل اے 39 پر نون لیگ کے راجہ صدیق کامیاب ہوئے، ایل اے 41 سے نون لیگ کے عامر شاہ نے کامیابی سمیٹی، ایل اے 42 پر نون لیگ کے شوکت علی شاہ کامیاب رہے، ایل اے 43 نون لیگ کے محمد یاسین لون فاتح رہے، ایل اے 44 میں نون لیگ کے محمد احمد رضا قادری کامیاب، ایل اے 25 نون لیگ کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، ایل اے 29 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مختار عباسی کامیاب قرار پائے، ایل اے 40 پر پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار فاتح رہے، ایل اے 45 پر پیپلز پارٹی کے عبدالماجد خان اور ایل اے 33 پر پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان کامیاب رہے۔ مظفر آباد کے کئی پولنگ سٹیشنز پر تشدد، البے اور ہنگامہ آرائی کی شکایات موصول ہوئی۔ فائرنگ سے جیالہ مشتاق شاہ جان سے گیا، پی پی نے کارکن کے قتل کا الزام مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ ایل اے 29 مظفر آباد سٹی وارڈ نمبر 8 میں جھگڑا، ایل اے 29 مظفر آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں بیلٹ باکس سے جعلی ووٹ برآمد۔ پریزائڈنگ افسر نے بتایا 49 ووٹوں پر ایک جماعت کی جعلی مہر والے ووٹ باکس نکلے۔ مہاجرین کی نشست کے انتخاب کے دوران ایبٹ آباد میں لیگی رکن اسمبلی شائستہ جدون پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑی۔ پس روڈ میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا، بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ایل اے 27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی، 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ ایل اے 28 مظفر آباد 2 لچراٹ کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی۔ ان پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر لکھا چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے، نون لیگی شرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا، ایل اے 31 میں پی پی کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا، نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔
लतीफ़ अकबर साहब सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है, इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, आप अपने लोगों को देखें, गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई, वो बड़े लीडर हैं, सूरत हाल को समझे। सुब से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमला हो गया, सिर्फ तकरार हुई है जिसको उन्होंने कातिलाना हमला बना दिया। वहाँ पर किसी को एक मुक्का भी पड़ा है तो नून लीग क़यादत जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्ताक शाह नामी शख्स को धक्का लगा जिससे वो गिरे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ था। मुबैना तौर पर मुश्ताक शाह को हार्ट अटैक से इंतकाल को कत्ल का नाम दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी सुबह 10 बजे से धांधली का शोर कर रही है। मीरपुर में हारने के बाद उन्होंने धांधली के इल्जामात लगाए। पीपी के एमएनए सलाहुद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के एहलकारों और मुसल्ला गार्ड्स के साथ पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत करते रहे। लोगों के रोकने के बाद एमएनए के गार्ड्स ने फायर किया। हमें कहते हैं इलेक्शन को गुल्लू बट का इलेक्शन ना बनाएं। सिंध के एमएनए का सिंध पुलिस के साथ यहाँ क्या काम है? कि धांधली से मेंबर बनने से बजाय इज्जत से जो हार होता है, हल्के में उसकी इज्जत होती है। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा, उसमें जान नहीं होगी, आप हालात को मजीद खराब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं है। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़ाद कश्मीर में 150 अफराद जत्थे की शक्ल में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। हमारा एक कारकुन जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाक़या करार देती है। नून लीग का कायम मकाम सदर हमले को तकरार कहना अफसोस है। नून लीग वाले याद रखें, बैलेट पेपर्स झूठ नहीं बोलते। किस किस्म के इंतखाबात करवाए जा रहे हैं? ऐसे पोल्स जिसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हों, उनको हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं समझते, और ना ही ऐसे नताइज को हम तस्लीम करेंगे जिसमें इस किस्म के बैलेट पेपर यूज़ किए गए हों। जबर, धौंस और धांधली से ये लोग इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, इनके वज़रा शफाफ इलेक्शन की गलत बयानी करते हैं। नून लीग के कारकुनों को स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए। LA 31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के कारकुनों ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई के अहकामात दे। इलेक्शन कमीशन गुंडा अनासर को कानून के हवाले करने के अहकामात दे। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर कहते हैं, पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान नून लीग के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया और असलहा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। मुजफ्फराबाद और पूरे पंजाब में जो कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक जमात जिसको शिकस्त हुई है वो ज़ारो कतार रो रही है। रोने से ना इलेक्शन लड़े जाते हैं, रोने से ना इलेक्शन जीते जाते हैं, रोने से ना वोट लिए जाते हैं। धमकियां लगाने से, इल्जामात लगाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते। किसी का रोना बता रहा है, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मेरे भाई, इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, रोने और धमकियां देने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धाड़ता रहेगा। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई है। मान लें आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली की है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करे। ये हक़ मिल्कियत, हक़ रोज़गार देने की बात करते हैं। आवाम सवाल करते हैं, जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया? अदा कर दी गई। ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी हैं। ईरान से मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहदा मौजूद है, एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया।
ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ کیے گئے مفاہمتی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے۔ ایکس پر ٹرمپ کے دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت کی کاپی شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، یہ معاہدہ ایران کے مستقبل کے خارجہ تعلقات کی بنیاد بنے گا۔ ایران کو کوشش کرنی ہوگی کہ امریکہ اس معاہدے پر عمل کرے۔ آبنائے ہرمز کبھی جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں آ سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، عمان سے جاری مذاکرات کا آبنائے ہرمز کھولنے یا بند رکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی تخریب کاری اور بحری ناکہ بندی کے باعث ہوئی۔ ایران قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے، دھمکیوں یا دباؤ کے تحت اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ قطر بھی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے، تمام فریقین پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا، آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا نے آبنائے ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے، ایران کی آبنائے ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انتظامی یونٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے۔ سب صوبوں کو جو جس طرح ان کی ضرورت ہے اس حساب سے یونٹ بنایا جائے تاکہ عوام کو سہولت ملے۔ ایڈمنسٹریٹولی چھوٹے صوبوں کو کنٹرول کرنا، ایڈمنسٹریٹولی اس کو رن کرنا ایزی ہوگا۔ چھوٹی صوبی بننے چاہیے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا، کہا چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی، چھوٹے صوبے کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا۔ اب اس نظام کو چلانے اور بنانے والوں نے اعتراف جرم کر ہی لیا ہے اور اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف کر لیا ہے، تو اب یہ وقت ہے دل بڑا کریں اور نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ حافظ نعیم الرحمان نے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کی تجویز دے دی۔ ویڈیو بیان میں کہا، نظام چلانے والوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ عوام کی رائے پر آئندہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالنے کا عزم ضروری ہے۔ عوام جسے چاہے ووٹ دیں، جس کو چاہے مسترد کریں، انتخابات متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرائے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔